أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 40 تک 7 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورت کی ابتدا سے دوسرے رکوع سے تقریباً یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے تسلی دی اپنے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان منکرین اور مشرکین اور اپنے بعض رشتہ داروں کی باتوں کی طعنوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ تو ہر پیغمبر کے ساتھ ان کی امت نے ایسا معاملہ کیا ہے، اور یہ بھی میری طرف سے ایک آزمائش کی صورت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی علامت ہے، پہچان ہے کہ وہ آزمائش میں پورا اترتے ہیں، بلکہ مزید اللہ پاک کے قریب آ جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ عصر کے بعد بیٹھے اور ان کے سامنے سے کیا گزارے گئے؟ گھوڑے گزارے گئے، اور وہ اس کے دیکھنے میں اتنے محو ہو گئے، مشغول ہو گئے کہ دیکھتے دیکھتے جو ہے سورج غروب ہو گیا، اور جو عصر کا معمول تھا وہ ان سے رہ گیا۔ آج کی جو آیات ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک اور آزمائش کا تذکرہ ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے ایک عبرت کا، سیکھنے کا بہت بڑا سبق اور پیغام بھی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے ایک بار اور آزمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے رکھوایا ان کے تخت پر ایک ناقص جسم، نامکمل، جیسے بچہ ہوتا ہے اگر وہ ناقص پیدا ہو جائے تو ان کے تخت پہ ایک ناقص جسم رکھوایا۔ ثم اناب، پھر سلیمان علیہ السلام ہماری طرف اور متوجہ ہو گئے۔ قالا، اور کہنے لگے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، وہب لی ملکن، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی بادشاہت سے نواز دیجئے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے علاوہ کسی کے شایع نشان نہ ہو، اپنی طرف سے مجھے ایسی بادشاہت دے دیں۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی بخشنے والے، عطا کرنے والے۔ فسخرنا لہ الریح، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی تابع کر دیا ہواؤں کو، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، اور ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی بہت نرمی کے ساتھ جہاں کا بھی وہ ارادہ فرماتے۔ تو ایک تو ہوائیں تابع ہو گئی، والشیاطین، اور ہم نے تابع کر دیا شیاطین یعنی جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، کل بناء وغواص، ہر قسم کے جنات جس میں تعمیر کرنے والے معمار بھی شامل تھے، اور سمندر کے پانی میں غوطہ لگانے والے جنات بھی شامل تھے، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ ایسے جنات بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، سرکش قسم کے۔ ھذا عطاؤنا،
یہ سب کے سب ہماری طرف سے ایک عطا اور انعام تھا ان کے لیے. ہم نے ان پہ انعام کیا اور پھر ہم نے ان سے کہا فمنن او امسک بغیر حساب. یہ سب کچھ ہم نے آپ کو دے دیا اپنے فضل سے. اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اس میں سے کسی اور کو دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، او امسک، اور اگر آپ اپنے پاس روک کر رکھنا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. بغیر حساب، آپ سے اس بارے میں کوئی حساب نہیں ہو. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہمارے ہاں لزلفا ایک بہترین مرتبہ تھا، وحسن مآب اور ایک بہترین ٹھکانہ تھا. تو یہاں پھر تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. ایک تو ان پر آزمائش آئی اور ایک انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی. آزمائش کیا آئی؟ یہاں آیات کے اندر تو اتنا لکھا ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا اور ان کی جو کرسی تھی بیٹھنے کی، جو تخت تھا بادشاہی، اس پر ایک ناقص نامکمل جسم لا کے رکھ دیا گیا، اور جب انہوں نے دیکھا تو فوراً اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو گئے. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کریم اس تفصیل سے خاموش ہے. بات سمجھیں دوستو، کئی مقامات قرآن کریم میں ایسے آئیں گے اور آپ کے سامنے گزرے ہیں، جیسے یہ بھی ہے کہ یہاں اشارہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر آزمائش آئی. کیا آزمائش تھی؟ کہ ان کے تخت اور کرسی پر ایک ناقص جسم لا کے رکھا گیا. کس نے رکھا؟ کیوں رکھا؟ اس میں آزمائش کیسے تھی؟ یہ تو قرآن نے نہیں بتایا نا، یہاں خاموشی اختیار ہو گئی. تو ایسی صورت کے اندر اب ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ عام امت کے لیے حکم یہ ہے کہ جس بارے میں قرآن کریم ایک اجمالی ایک اشارہ کر کے گزر جائے ہم اس پر ایمان رکھیں، اور ہم کہیں کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک آزمائش آئی، اس کی صورت کیا تھی، شکل کیا تھی، تفصیل کیا تھی، اس کا ہمیں صحیح علم نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن کریم نے طے کر دیا کہ ثم اناب، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ پاک سے جڑ گئے. یہ لیکن جو اس امت کے مفسرین ہیں، مفسر اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ پاک قرآن کریم کے علوم پر قدرت دے دے اور خوب مہارت دے دے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا یا اس کی گہرائی میں جانا یا اس کی تحقیق کرنا یہ آسان کام تو نہیں ہے دوستوں. آج تو انسان بہت سارے اردو کے الفاظ بھی نہیں سمجھتا، ایسا ہے نہیں؟ حالانکہ اردو ہم دن میں 17-18 گھنٹے بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، سب کچھ کرتے، لیکن دن بھر میں کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے سامنے کوئی لفظ آتا ہے اور انسان کو ذرا تعجب ہوتا ہے کہ جی اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہوگا، ذرا اجنبی سا لفظ آ گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو زبان ہماری مادری نہیں، قومی نہیں، عربی ہے، اور وہ بلا شبہ ہماری ایک ایمانی زبان ہے جس کا ہمارے دین سے ایک تعلق اور واسطہ ہے، اور ایک مسلمان کو کسی نہ کسی درجے میں اس سے واقفیت رکھنی بھی چاہیے. تو عربیت کے اندر جب تک ایک شخص کو مکمل عبور نہ ہو، مہارت نہ ہو، وہ کیسے قرآن کریم پر قلم اٹھا کے اس کی تفصیلات کر سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ مقصد ہر کس و ناکس اس چیز کا اہل نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ کئی علوم میں مہارت درکار ہوتی ہے، بہت سارے علوم میں. تو جو اس امت کے مفسرین مستند ہیں اور معتبر مفسرین ہیں، جنہوں نے ہر جانب سے احتیاط کی پوری کوشش کی ہے، کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حرف آخر کر دیا اور بس بات پوری کر دی. نہیں، ہر ایک آخر میں آ کے کہتا ہے یہ میری ایک ناقص کوشش تھی، نامکمل کوشش تھی، یہاں تک میں سمجھ سکا میں نے کوشش کی ہے،
باقی قیامت تک اس میدان اور اس سمندر میں کوشش ہوتی رہے گی، موتیاں نکلتے رہیں گے، قرآن کریم کے علوم اور اس کے جو اسرار ہے، رموز ہیں، نکات ہے، وہ تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ تو مفسرین نے اس بارے میں مختلف آراء لکھی ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کا احادیث میں کچھ اشارہ ملتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ان آیات کے ضمن میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کا اشارہ کس میں ملتا ہے؟ احادیث میں۔ اور یہ ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک دلیل بن جاتی ہے کہ حدیث اس مسئلے میں قرآن پاک کو واضح کر رہی ہے۔ تو حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی فوج تھی۔ ایک دن کسی کام کا کہا اپنی فوج کو کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے، تیار ہو جائیں۔ اب لاکھوں فوج ہے، اور بہرحال انسان کتنا بھی مستعد ہو، ایکٹیو ہو، لیکن کہیں نہ کہیں سستی تو ہو ہی جاتی۔ تو حضرت نے حکم دے دیا کہ بھئی آپ لوگ تیار رہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور فوج کے ایک بڑے حصے سے کچھ سستی ہو گئی اس معاملے میں۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ سستی جب ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت برا لگا کہ بھئی ہمیں اتنا ایک اہم ضروری کام تھا، پھر میں نے وقت پہ ان کو مطلع کیا، پھر بھی یہ سست ہو گئے۔ تو انہوں نے اس مجلس میں کہا کہ میرے نکاح میں 100 بیویاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں دوست؟ 100 بیویاں۔ یہ اس وقت ان کے لیے یہ حلال تھی اور جائز تھی۔ ہر پیغمبر کی شریعت کی ترتیب میں فرق ہوتا ہے دوست، پھر ہر پیغمبر اور اس کی امت میں بھی بعض احکامات میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے اس امت کے لیے ایک وقت میں کتنے نکاح حلال ہیں؟ 4، لیکن خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ خصوصیات پیغمبر کہلاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 100 بیویاں، تو کہا، قسم کھائی کہ میں ان سے مقاربت کروں گا، یعنی جمع ہم بستری کروں گا، اور پھر ایک ایک بیوی سے مجھے اللہ پاک ایک ایک بیٹا دیں گے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 100 بیٹے ہوں گے، تو مجھے تم لوگوں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے انسان کو غصہ آئے، کوئی ملازم یا خادم آگے پیچھے ہو جائے، تو انسان کہتا ہے کہ اگر میرا بیٹا ہو، میری اولاد ہو، تو تمہیں کچھ بولنا ہی نہیں پڑتا، اور اس طرح۔ تو حضرت ناراض ہو گئے، تو کہا کہ میں مقاربت کروں گا آج کی رات، مجھے 100 بیٹے ہوں گے، وہ 100 بیٹے میری ہر بات مانیں گے، میں تم لوگوں سے کوئی بات کہنے کا محتاج نہیں رہوں۔ اب تھے تو پیغمبر، بڑی شان والے تھے، لیکن بعض دفعہ اللہ پاک بعض چیزیں بطور تنبیہ کے فرماتے۔ یہ جملہ کہا، قسم بھی کھائی، لیکن جو ایسے موقع پر اللہ پاک سے تعلق کے لیے بندہ انشاءاللہ کہتا ہے نا، وہ ذہن سے نکل گیا، وہ ذہن سے بشری تقاضا تھا، وہ چیز ذہن سے نکل گئی، وہ بات نہیں کہی، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو یہ اللہ پاک نے ان پر ایک آزمائش بھیج دی۔ یہ 100 بیویوں سے قریب گئے، مقاربت کی، لیکن ہوا کیا کہ ان 100 میں سے صرف ایک کو حمل ٹھہرا، باقی کتنی رہ گئے؟ 99 کو نہیں ٹھہرا، اللہ کا حکم شامل نہیں ہے۔ ایک کو ٹھہرا، اور جب وہ حمل بھی پیدا ہوا تو وہ کیا تھا؟ ناقص ہوا۔ تو جو دایا تھی، جو خادمہ تھی، اس نے وہ ناقص نامکمل بچہ لا کر کے ان کی کرسی اور تخت پہ رکھ دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا اس کو تو فوراً اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، قسم تو میں نے کھا لی تھی لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کی مشیت ذہن سے نکل گئی، تو اللہ نے مجھے آزمایا اس میں۔ فوراً اللہ پاک کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ پاک سے کہا، رب اغفر لی، اے اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے۔ تو اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں، اللہ پاک تو ان کو آزماتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت دے دے، ایسی سلطنت دے دے کہ جو میرے بعد یعنی میرے علاوہ اور کسی کو نہ مل سکے، کسی اور کے حصے کے اندر نہ آئے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے فی زمانہ ہی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو دعا کی یہ کس کے لیے تھی؟ اپنے زمانے کے اعتبار سے، یعنی انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ قیامت تک کے وقت کو لے لیا تھا کہ بعد میں بھی ایسا کوئی نہ آئے، یہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی شان کے اللہ پاک نے جو سلطنت ان کو دی، ان کے حصے میں آئی، انہوں نے تو صرف اپنے زمانے کے لیے مانگی، لیکن اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے ایسی سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے حصے میں نہیں آ سکی۔ تو دعا قبول ہو گئی۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ پاک سے بادشاہت یا منصب یا عہدہ مانگنا، کیا یہ کوئی پسندیدہ چیز ہے؟ جبکہ اس امت کو کیا ترغیب دی گئی کہ خود اپنے آپ کو عہدے کے لیے منصب کے لیے پیش نہ کرے بندہ، آپ علیہ السلام نے منع کیا، اور یہاں اللہ کے پیغمبر ہیں وہ خود اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایسا عہدہ دے دیں۔ مفسرین نے فرمایا فرق ہوتا ہے، جو معصوم پیغمبر ہوتے ہیں وہ حب مال اور حب جاہ سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا منصب اور عہدے کے لیے دعا کرنا وہ اللہ کے احکامات کے نفاذ اور دین کے غلبے کے لیے ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اور وہ جب آیا دیکھا ایک ادارے میں 100 لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن جب اس نے نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ 100 میں سے 90 ایسے ہیں جو گڑبڑ کرتے، ٹائم پہ نہیں آتے، وقت پہ کام نہیں کرتے، ڈنڈی مارتے ہیں، پیسوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اب اس نے نظر ڈال دی نا، تو اس نے کہا کہ کاش مجھے اختیار مل جائے، پھر میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ خرابی جب اس کو نظر آئی تو وہ اللہ پاک سے ایک چیز مانگ لے کہ اللہ ان کو ان کے سنبھالنے کا انتظام مجھے دے دے، پھر میں آپ کے دین کو انشاءاللہ آپ کی نصرت اور مدد کے ساتھ نافذ کروں گا، دین کو غالب کروں گا۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ نے ان کو عطا کر دے۔ اور جو بڑی بڑی چیزیں تھیں یعنی ہوائیں اور جنات، چونکہ ہوا ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں ایک سرکولیشن کرتی، گردش کرتی، اور جو کام انسان پیروں پہ چل کے یا زمین پہ چلنے والی سواری میں بیٹھ کے دنوں میں، مہینوں میں، گھنٹوں میں کرتا ہے، ہوائیں وہ تو لمحوں میں کر دیتی۔ تو اللہ پاک نے ہوا پر ان کو اختیار دے دیا، لہٰذا یہ 6 مہینوں کا سفر جس پہ 6 مہینے لگتے ہیں، وہ 1 ساعت میں یعنی صبح سے شام وہ جگہ طے ہو جاتی تھی، جس میں عام آدمی 6 مہینے لگائے۔ شام کو بیٹھتے تو اگلے دن صبح 6 مہینوں کے برابر سفر کر چکے ہوتے تھے۔ تو ہوا اللہ نے ان کے لیے نرم کر دی، جو حکم دیتے تھے وہ ان کو لے جاتی۔ دوسرا، انسان جب ایک منصب پہ آتا ہے تو سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے تعمیر ملک۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارا ملک ہے، اب دیکھیں نا، سڑکیں خراب ہے، لائنیں خراب ہے، ملک ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، سب چیزیں ہیں نا۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیز 5 منٹ میں ہو سکتی ہے وہ 3 گھنٹے آپ پھنس گئے۔ ٹریفک جیم ہے تو ایک آدمی جو 10 منٹ میں پہنچتا تھا وہ آج کہہ رہا ہے جی میں ٹاور سے یہاں 4 گھنٹے میں آیا ہوں۔ کیوں؟ راستے بلاک ہے، راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، راستے بند ہیں۔ یہ جو تعمیرات عرضی ہے، زمین کی جو تعمیرات ہے، یہ ملک کے چلانے کے نظام میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے دوست۔ اس لیے آج سارے ترقی یافتہ ممالک کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک لفظ ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے تجارتی راستے آپس میں جوڑ دی۔ ایک یورپی ملک سے بیٹھنے والا تاجر دوسرے کونے پر چند گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، اور ہم تو اب یہ تعمیرات کب ہوں گی، کون کرے گا، کتنا خرچہ آئے گا، کتنا وقت لگے گا، تو آسان نہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا، جنات کو
جنات جانتے ہیں نا دوستو، جنات کو ان کے تابع کر دیا. اب جنات کو اللہ پاک نے بعض صفات، طاقت اور ایسی تیزی دی ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. سوچ بھی، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ہمارا قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ ہے جس کی اس وقت بات ہو رہی ہے، اس مسجد اقصیٰ کی تعمیرات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ہے دوستوں. بیچ میں کتنے سال گزرے کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. وہ جنات کے ہاتھوں سے یہ قبلہ اول بنا ہے دوستو، یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ بڑے بڑے پتھر جو وہاں لگے ہوئے ہیں، یہ جو عمارتیں ہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کی تعمیرات ہے جو آج تک چل رہی. تو کام میں تیز ہیں. تو وہ جنات جن کو تعمیرات کا ملکہ تھا، ان کو تعمیرات میں لگا دیا. اچھا، اب تعمیر کے لیے اخراجات چاہیے، ضروریات، وسائل چاہیے، کیا کریں جی؟ اب ایک طریقہ تو ہمارے ہاں ہے کہ بھئی کچھ کرنا ہے جی، قرضے کی لائن میں لگ جائیں، ہے نا. دنیا سے قرضہ لینا ہے، آئے گا تو ہم کام کریں گے، پھر اس قرضے پر 50% سود ساری زندگی بھرتے رہیں گے. وہ جنات جو سمندر میں غوطہ لگا سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سمندر کی تہ میں کیا ہے؟ موتیاں ہیں دوستوں. موتیاں اللہ نے سمندر کی تہ میں رکھی. اور ایک موتی آج بھی اگر اصلی موتی کسی کو مل جائے تو یہ جو ہم 2.5 لاکھ روپے 1 تولے سونے پہ روتے ہیں، پریشان ہیں کہ بھئی کیسے لیں گے، ایک ایک موتی اگر خالص ہو تو وہ کروڑوں میں ہوتا ہے ایک. تو وہ جنات جو غوطہ لگانے میں ماہر تھے، ان کو حکم دیا کہ سمندر کی تہ میں جاؤ، موتیاں نکال کے لاؤ. تو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، کتنی موتیاں ہیں، کیا وہ جا کے اس کام میں لگ گئے. نہ خرچے کا مسئلہ، نہ تعمیرات کا مسئلہ، وہ تعمیرات شروع ہو گئی. تیسرا ایک طبقہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سرکش ہوتا ہے، کامچور ہوتا ہے، جو کام نہیں کرتا. اس کو شرارت کرنی ہوتی ہے، گلیوں میں گھومنا ہوتا ہے، آوازیں لگانی ہے، تنگ کرنا ہے، چھیڑنا ہے. جیسے انسانوں میں ہے، تو انسانوں میں تو اگر ریشو 10% ہے تو وہاں آپ 100% لگا. تو ایسے سرکش جنات تو معاملات کو خراب کریں گے، کیا کریں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا، بند کر دیا گیا. اور حدیث پاک میں جو واقعہ ہے نا دوستوں، حدیث پاک میں کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ آپ جیسے اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، ایسے حملہ کیا، پھر پیچھے آئے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ. ہم حیران ہو گئے کہ یہ نماز میں 3 دفعہ آپ اپنی جگہ سے آگے نکلے. نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن جنات و شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑا تھا، اس میں سے ایک دیو چھوٹ کر نکل آیا. یہ صحیح حدیث ہے دوستوں. ایک دیو آج اس میں سے چھوٹ کر نکل آیا اور آ کے میرے سامنے محراب میں کھڑا ہوا اور میری نماز خراب کرنے لگا، شرارت کرنے لگا. تو 3 دفعہ جو میں اس کو آگے پکڑنے کے لیے بڑھتا تھا، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا، غائب و خاسر. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی نا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے، تو میں اس کو پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا، صبح مدینہ کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے. بات سمجھ رہے دوست؟ یہ حدیث ہے دوست. لیکن فرمایا ان کی دعا تھی، اس لیے میں نے اس کو باندھا نہیں، کہ یہ بادشاہت انہی کے شایان شان اللہ نے ان کو دی، میں نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا، اس کو بھگا دیا وہاں سے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی بادشاہت اور سلطنت اللہ پاک نے دی. جب بندہ ایک آزمائش سے گزرتا ہے نا، تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلا حق ہم پر کیا ہے کہ اس آزمائش میں اللہ پاک کی طرف رجوع اور استغفار اور بڑھا دیں، نہ یہ کہ ناراض ہو جائیں.
اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ اگر ہم کمزور ہیں اور کوئی مسئلہ ہوا، کوئی تکلیف مالی جانی گھریلو کوئی بھی آ گئی، کہتے ہیں یار نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، صف اول میں بھی ہوں، تہجد بھی ہوں، پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہو رہا، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، مسجد آنا ترک کر دیتے ہیں۔ جبکہ پیغمبرانہ طریق کیا ہے کہ ایسی صورت میں اللہ کی طرف رجوع اور بڑھ جائے، ایک بات۔ دوسری اہم ترین بات کیا ہے دوستوں، جو آج لے کر جائیں، کوئی بھی آزمائش اس دنیا میں آئے نا اور آپ نے صبر کیا، یہ وقت ہوتا ہے اللہ سے بہت کچھ مانگنے کا۔ اللہ کے ایک پیغمبر نے قیامت تک کی بادشاہت مانگی، اللہ نے دے دی۔ یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے آزمائشوں سے گزرے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کی زندگی چمک جاتی، راحتوں میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ ان پہ فراوانی کر دیتے ہیں، برکتوں میں ہوتے ہیں۔ تو بجائے گلوں کے، شکووں کے اور ضیاء وقت کے اللہ سے خوب مانگے، جو دل میں ہے جائز چیزیں وہ مانگ لیں، ایسے موقعوں کی دعائیں قبول ہوتی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھئی ایک تو انشاءاللہ کل بروز ہفتہ مستورات کی اصلاحی مجلس صبح کتنے بجے ہوتی؟ 11 بجے سے 11:30 بجے تک، وہ بنات میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں مختصر اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس، یہ تو ہر ہفتے کا معمول ہے۔ دوسرا، کل ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہمارا کوئز پروگرام ہے، اسلامی تربیتی سیرت کے اعتبار سے اہم ترین مجلس ہے دوستو، اور ہم سب کی ہے اور مسجد کی ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم ترتیب رکھیں، مہمانوں کو بلائیں، علماء کو بلائیں اور میں خود جوتے پکڑ کے چلا جاؤں۔ تو بیٹھیں گے یا جائیں گے؟ بیٹھیں گے، 100% بیٹھیں گے۔ آپ کو خدمت ملی، خدمت بھی کریں گے نا انشاءاللہ، آپ میزبان ہیں۔ ایک تو نظم اور ترتیب کے ساتھ بیٹھیں گے، آخر تک شرکت کریں گے، باقی احباب کو بھی لائیں گے، اور بہت ہی خوبصورت مجلس ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مستورات کے لیے بھی عشاء کے بعد وہاں نظم ہے، وہاں ان کا اپنا کوئز پروگرام ہوگا۔ تو کل ساتھیوں سے انشاءاللہ التماس ہے کہ پابندی عشاء یہیں پڑھے 8:15 بجے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مجلس کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔